اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہود و نصارہ کے جو جال اس نے بنے، اپنے جالوں میں مسلمانوں کو پھنسایا، آج مسلمان اس کے جال کو ترقی سمجھ رہے ہیں اور خود کو اپنے ہاتھ کاٹ کر اس کے سامنے یوں ہی ہیں جیسے زمین کے اوپر رینگتا ہوا سانپ کے اس کے اوپر لاٹھی لے کر ایک انسان کھڑا ہو اور اب سانپ بچنے کی کوشش کرے بھی تو نہیں بچ سکتا۔ ایسی ہی مثال کچھ مسلمانوں کی ہے کہ مسلمان اگر بچنا بھی چاہیں تو اس وقت ان کے لیے بچنا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک وہ بالکل ہی سکول و کالج کی تعلیم کو یکسر چھوڑ کر اپنی تعلیم کی طرف نہیں آ جاتے۔ یہ کہانی ہے، اس کے اندر وہ کہتا ہے we believe however that some 2000 million year ago، کہتا ہے کہ 2000 ملین سال پہلے ایک نایاب واقعہ ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جناب سورج اور چاند ان کی اور دو ستارے بڑے بڑے آپس میں قریب آئے اور ان کی لہریں بڑی ہوئیں اور ایک پہاڑ کے برابر لہریں ہوئیں، پھر وہ آپس میں کشش بڑھی اور وہ ٹوٹے اور ٹوٹنے کے بعد ان میں سے بہت زیادہ سیارے بن گئے اور ہماری زمین ان میں سے ایک سیارہ ہے۔ اس کا میں نے مختصر جو خلاصہ بنتا ہے وہ ایک پیش کر دیا ہے، یعنی کہ اس کے بقول خلاصہ یہ ہے کہ 2000 ملین سال پہلے کچھ نہ کچھ ایسا واقعہ رونما ہوا جس واقعہ کی وجہ سے یہ سیارے بنے ہیں، اور واقعہ یہی ہے کہ دو سیارے جو ہیں یا دو ستارے یا دو سیارے آپس میں وہ ٹکرائے ہیں۔ ان کے ٹکرانے کی وجہ سے، ان کی قوت کی وجہ سے جب وہ پھٹے، وہ ٹوٹے، تو ان کے ٹوٹنے کی وجہ سے جو ہیں یہ مختلف سیارے بنے ہیں۔ یہ اس کا اپنا ایک ایسا جھوٹ موٹ بات ہے جس کے اوپر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایسی فرضی کہانی کوئی بھی بیٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ آج سے 15,000 سال پہلے جناب آسمان کے اوپر آسمان پھٹا تھا تو پھٹنے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ کوئی بھی فرضی طور پر کسی قسم کی گفتگو کر سکتا ہے، اور جب تک دلیل نہ ہو گفتگو بالکل ہی کسی بھی پہلو سے بہتر نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کو کوئی مان سکتا ہے سوائے جاہل کے، اور جاہل سکول پڑھنے والے ہیں جو ایسی گفتگو کو مان کر اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ سامعین، آپ مسلمان ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کفریہ عقیدہ ہے جو یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ کفر ہے، اور کفر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار منع فرمایا ہے۔ آپ کے پاس جب قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم ہے تو پھر آپ لوگ کفر کے قانون کو کیوں پڑھتے ہیں، کیوں کفر کی طرف جاتے ہیں؟ جی یہ سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض، اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے جو کچھ زمین میں ہے اس نے تمہارے لیے یہ سارا کچھ بنایا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس آسمان کی طرف اس نے استوا فرمایا۔ فسواهن 7 سماوات، پھر اس نے ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ وهو بكل شيء علیم، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ سامعین، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جو کچھ زمین میں ہم نے پیدا فرمایا ہے یہ سارا کچھ آپ کے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہلے زمین کا ذکر کیا کہ پہلے میں نے زمین کو پیدا فرمایا، اور پھر ذکر فرمایا کہ میں نے آسمان کو پیدا فرمایا۔ لیکن یہ کافر کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کافر کہہ رہا ہے کہ نہیں، پہلے سیارے تھے، ان سیاروں کے بعد زمین وجود میں آئی۔ ان سیاروں کے لڑنے، برنے، جگرنے اور آپس میں کودنے اور آپس میں کھنچاؤ اور آپس میں لہریں دینے کے بعد جو ہے زمین وجود میں آئی، اور ہماری زمین ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں سے، پھٹے ہوئے ٹکڑوں میں سے اور ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں میں سے اور کاٹے ہوئے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ یہ اس سے بڑا اور کیا ہے؟ کیا یہ صاف اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید سے جنگ نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کا صاف رد نہیں ہے؟ قرآن تو فرما رہا ہے کہ پہلے میں نے زمین کو پیدا فرمایا ہے، فرمایا جا رہا ہے دیکھیے هو الذی خلق لکم ما فی الارض، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے۔ ثم استوى الی السماء، پھر اس نے استوا فرمایا ہے کس کی جانب؟ آسمانوں کی جانب۔ فسواہن 7 سماوات، پھر 7 آسمان بنائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر پہلے زمینوں کی بات کی جا رہی ہے، پھر آسمانوں کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور اس آیت مبارک کے اندر اس قدر وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے
کہ اللہ نے زمینوں کو پیدا فرمایا، پھر آسمان کو پیدا فرمایا، لیکن اے میرے مسلمان بھائیو، تم لوگ کفر کا قانون پڑھ کر ان کے غلام بن چکے ہو، تم یہود و نصارہ کے غلام بن چکے ہو، تم ان کی تعلیم کو ترقی سمجھتے ہو جو جھوٹ ہے، جو کذب ہے، جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے، جس سے دین کو دور کیا ختم کیا جا رہا ہے، جس سے سیکولرزم پھیلایا جا رہا ہے، جس سے علماء کو گالیاں دینے کا ایک سبق اور ایک ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ الامان والحفیظ۔